إلا الله لا إله إلا الله لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الحي الذي لا يموت أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله بسم الله الرحمن الرحیم. نامہ سبق مجہول معلوم کے بغیر. آج بحث ہماری اس میں ہے کہ عربی زبان میں کچھ ایسے فعل مجہول ہیں جن کا معلوم نہیں ہے. عربی زبان میں کچھ ایسے فعل مجہول ہیں جن کا جو معلوم ہے یا تو اصلاً استعمال نہیں ہوا یا اس کے معلوم کا معنی جو ہے وہ محفوظ نہیں کیا گیا. جیسے جناب پڑھیں گے اغمیا علیہ بے ہوش ہو گیا، اولیا بہی اس چیز سے زیادہ انس پیدا کیا، ہما بخار والا ہوا، غشیا علیہ غش کیا، جنہ دیوانہ ہوا، اترا کیا تو گمان کرتا ہے. یہ آپ دیکھا آپ نے کہ یہاں مجہول ہیں لیکن ان کا معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تمرین ہے، اس کو حل کرتے ہیں. اس کو پہلے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نامہ سبق مجہول معلوم کے بغیر. عربی زبان میں کچھ ایسے مجہول فعل موجود ہیں جن کا معلوم یا تو اصلاً استعمال نہیں ہوا، جیسے اغمیا علیہ بے ہوش ہو گیا، یا اس کے معلوم کا معنی محفوظ نہیں کیا گیا، جیسے اولیا بہی اس چیز سے زیادہ انس پیدا کیا کہ اس چیز یا کام پر حریص ہوا یا حریص تھا. ہما بخار والا ہوا، غشیا علیہ غش کیا، جنہ دیوانہ ہوا، اترا کیا تو گمان کرتا ہے، ان نے یا بہی اس کا اہتمام کیا. یہ درس چھوٹا سا ہے اور اس کے ساتھ اب جناب تمرینات ہیں، اس پہ ذرا دھیان دینا ہے. سوالات اور مشق. مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے. فعل لازم، فعل متعدی اور پھر جو باقی آ رہی ہیں ان کی وضاحت کرنی ہے. جناب توجہ کرنا. فعل لازم مثلا فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل کے اوپر پورا ہو جاتا ہے اور اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. فعل متعدی کیا ہے؟ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل سے گزر کر مفعول بہ تک پہنچ جائے، یعنی اس کو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے. فعل متعدی وہ ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول بہ کا بھی تقاضا کرتا ہے. ایک جناب اصطلاح ہے متعدی بے نفس ہی. متعدی بے نفس ہی کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو خود بخود متعدی ہوتا ہے. متعدی بے نفس ہی وہ فعل ہے جو خود بخود متعدی ہوتا ہے. ایک اور اصطلاح جی متعدی بے حرف جر. متعدی بے حرف جر کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل ہے جو حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہو. متعدی بے حرف جر وہ فعل ہے جو حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہو. جار مجرور جی ایک اصطلاح ہے. جار و مجرور جب حرف جر کسی کلمہ پر آتا ہے تو اس کلمے کو مجرور کر دیتا ہے، اس کلمے کو جر دیتا ہے. جب کوئی حرف جر کسی کلمہ پر آئے تو جس کلمے پر آیا اسے جر دیتا ہے. اب اس حرف جر اور جس کو جر دیے دونوں کو کہتے ہیں جار مجرور. جار مجرور کیا ہے؟ حرف جر کسی کلمہ پر آ جائے تو اس کو جر دیتا ہے، اور ان کو حرف جر اور جس کے اوپر داخل ہو اس کو کہتے ہیں جار مجرور.
مفعول با واسطہ، مفعول با واسطہ کیا ہے؟ مفعول فعل متعدی جو حرف جر کے ذریعے سے ہو اس کو مفعول با واسطہ کہتے ہیں۔ مفعول فعل متعدی جو حرف جر کے ذریعے سے ہو اس کو مفعول با واسطہ کہتے ہیں۔ مفعول بی واسطہ یہ کیا ہے؟ مفعول فعل متعدی جو بغیر حرف جر کے مفعول کو لیتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول بی واسطہ۔ مفعول بی واسطہ وہ فعل متعدی جو بذات خود مفعول چاہتا ہے نا حرف جر کے بغیر، ٹھیک ہے، اس کو مفعول بی واسطہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات جی۔ اب جناب ذرا مزید مندرجہ بالا اصطلاحات کے لیے جو ابھی پڑھی فعل متعدی، متعدی بنفس، یہی پہلے سوال میں سورہ نصر اور انشراح سے مثالیں بیان کیجیے۔ انہی اوپر والی اصطلاحات کی سورہ نصر اور انشراح سے کہہ رہے ہیں کہ مثالیں بیان کیجیے۔ غور فرمائیں، توجہ۔ فعل لازم جاء جو ہے فعل لازم ہے۔ رأیتا متعدی بے نفس ہی ہے۔ الناسا مفعول بی واسطہ ہے۔ یدخلون فعل متعدی ہے بے حرف جر ہے۔ فی دین اللہ مفعول با واسطہ ہے۔ استغفر متعدی بنفس ہی ہے۔ ہو اس کی جو ہے مفعول بی واسطہ ہے۔ سبح متعدی ہے حرف جر کے ذریعے سے، مفعول اس کا بحمد، بحمد۔ لم نشرح فعل متعدی بنفس ہی ہے۔ صدرہ کا مفعول بی واسطہ ہے۔ فراغتا فعل لازم ہے۔ وضعنا فعل متعدی بنفس ہی ہے۔ وزرا کا مفعول بی واسطہ ہے۔ ارغب فعل متعدی بحرف جر ہے۔ اس کا آگے مفعول الی رب کا مفعول با واسطہ ہے، جار مجرور ان کا ہے۔ ان سب فعل لازم ہے۔ ان قضا متعدی بنفس ہے۔ زہرہ کا مفعول بی واسطہ ہے جان، ٹھیک ہے۔ لکا آگے جار مجرور ہے۔ رفعنا فعل متعدی بنفس ہی ہے۔ ذکر کا مفعول بی واسطہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں کی ہیں نا یہ سورہ نصر اور سورہ انشراح سے نا اس سے یہ باتیں مطلب ہوئی ہیں کہ یہ فعل جو ہے متعدی بنفس ہی ہے یا متعدی بے حرف جر ہے، مفعول بی واسطہ ہے یا با واسطہ ہے، مطلب ان صورتوں سے نا یہ مطلب لیا گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے جی، فعل لازم کو کس طرح مجہول کرتے ہیں، کیوں؟ فعل لازم کو کس طرح مجہول کرتے ہیں اور کیوں؟ فعل لازم کو مجہول کرنے کے لیے ابتدا میں حرف جر کے ذریعے سے اس کو متعدی کریں گے، پھر اس کو مجہول کریں گے۔ فعل لازم کو مجہول کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ابتدا میں نا میرے عزیزو اس فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے سے متعدی کریں گے۔ فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے سے متعدی کریں گے۔ جب متعدی کریں گے تو پھر اس کو مجہول کریں گے۔ اور فعل لازم کو متعدی کرنے کا طریقہ حرف جر کے ذریعے سے اس طرح ہے کہ حرف جر کو کسی اسم کے اوپر داخل کر دیتے ہیں، فعل کے بعد لے آتے ہیں، جیسے توجہ فرمائیں ذہب زیدن، ٹھیک ہے۔ اب اس کو متعدی کرنا چاہو تو حرف جر ایک اسم پہ داخل کریں، ذہب زیدن ببکرن۔ جب مجہول کریں گے ذہب ببکرن ہو جائے گا۔ سوال ہے کہ فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے متعدی کیوں کیا ہے جی؟
متعدی کیوں کیا ہے؟ واضح سی بات ہے کہ فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے متعدی اس لیے کیا ہے کیونکہ مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ مجہول میں یہ ہوتا ہے، فعل مجہول میں فاعل چلا جاتا ہے اور مفعول آ کر فاعل کی جگہ کے اوپر نائب فاعل آ کر بنتا ہے۔ در حالانکہ آپ جانتے ہیں فعل لازم کا تو مفعول ہی کوئی نہیں ہوتا تاکہ اس کو ہم مجہول کریں، لہذا اگر اس کو فعل لازم کو مجہول کرنا ہے تو پہلے فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے متعدی کریں گے، اس کا مفعول بنا لیں گے، پھر اس فعل لازم کو مجہول کریں گے۔ ٹھیک ہے، وجہ اس کی یہ ہے۔ اگلا جناب علی توجہ دیجیے، مندرجہ ذیل افعال کے ماضی مجہول اور مضارع مجہول کی گردان کیجیے۔ ماضی مجہول اور مضارع مجہول کی گردان کیجیے۔ خرج منہ، دخل فیہ، سأل عنہ، نظر الیہ، ماضی اور مضارع مجہول کی گردان ہونی ہے۔ جی توجہ، بسم اللہ کا جان۔ خرج منہ سے ماضی مجہول بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ خرج منہ، خرج منہما، خرج منہم، خرج منہا، خرج منہما، خرج منہن، خرج منکا، خرج منکما، خرج منکم، خرج من کے، خرج منکما، خرج منکن، خرج منی، خرج منا۔ اب دخلا سے، دخل فیہ سے، دخل فیہ، دخل فیہما، دخل فیہم، دخل فیہا، دخل فیہما، دخل فیہن، دخل فیکا، دخل فیکما، دخل فیکم، دخل فیکے، دخل فیکما، دخل فیکن، دخل فی، دخل فینا۔ سأل عنہ ہے، اس کو ماضی مجہول بنانا ہے سألہ سے۔ سئل عنہ، سئل عنہما، سئل عنہم، سئل عنہا، سئل عنہما، سئل عنہن، سئل عنکا، سئل عنکما، سئل عنکم، سئل عنکے، سئل عنکما، سئل عنکن، سئل عنی، سئل عنا۔ نظر الیہ سے جی، نظر الیہ، نظر الیہما، نظر الیہم، نظر الیہا، نظر الیہما، نظر الیہن، نظر الیکا، نظر الیکما، نظر الیکم، نظر الیکے، نظر الیکما، نظر الیکن، نظر الیہ، نظر الینا۔ اب جناب ان کے بنانے ہیں مضارع مجہول۔ جی یخرج منہ، یخرج منہ کس کا بنا لیا؟ اس کا، خرج من سے بنے گا مضارع یخرج منہ، اس کا مجہول جی اب یخرج منہ سے۔ یخرج منہ، یخرج منہما، یخرج منہم، یخرج منہا، یخرج منہما، یخرج منہن، یخرج منکا، یخرج منکما، یخرج منکم، یخرج منکے، یخرج منکما، یخرج منکن، یخرج منی، یخرج منا۔ یدخل فیہ سے مجہول بنائیں مضارع، یدخل فیہ، یدخل فیہما، یدخل فیہم، یدخل فیہا، یدخل فیہما، یدخل فیہن، یدخل فیکا، یدخل فیکما، یدخل فیکم، یدخل فیکے، یدخل فیکما، یدخل فیکن، یدخل فیا، یدخل فینا۔ اب جناب جی یسأل عنہ سے جی، یسأل عنہ، یسأل عنہما، یسأل عنہم، یسأل عنہا، یسأل عنہما، یسأل عنہن، یسأل عنکا، یسأل عنکما، یسأل عنکم،
یسألو عن کے، یسألو عنکما، یسألو عنکنا، یسألو عنی، یسألو عنا۔ ینظرو الیہ سے مجہول بہ کیا بنے گا؟ ینظرو الیہ، ینظرو الیہما، ینظرو الیہم، ینظرو الیہا، ینظرو الیہما، ینظرو الیہن، ینظرو الیکا، ینظرو الیکما، ینظرو الیکم، ینظرو الیک، ینظرو الیکما، ینظرو الیکن، ینظرو الیہ، ینظرو الینا۔ الحمدللہ۔ چوتھا سوال ہو گیا جی۔ اب جناب پانچواں نمبر سوال ہے، اوپر بیان کیے گئے صیغوں کے، یہ جو خرج من دخل وغیرہ ہیں، ماضی اور مضارع مجہول کے مندرجہ ذیل صیغوں کے معنی بیان کیجئے۔ پانچواں نمبر، اوپر بیان کیے گئے صیغوں کے، یہی اوپر جو ماضی مضارع مجہول کے مندرجہ ذیل صیغوں کے معنی بیان کیجئے۔ نمبر 1، 4، 7، 13، 14۔ ٹھیک ہے، پہلا نمبر اب جو صیغہ ہے ماضی کا، خرجا من ہو، اس کا معنی کیا ہوگا؟ خرجا من ہو، اس سے خروجی واقع ہوئی۔ یخرج من ہو، اس سے خروجی واقع ہوگی۔ دخل فیہ، دخل فیہ، اس میں ورودی واقع ہوئی۔ یدخل فیہ، اس میں ورودی واقع ہوگی۔ اب جناب چوتھا نمبر صیغہ جی دیکھیے جی، خرجا منہا، اس سے یعنی اس ایک عورت سے خروجی واقع ہوئی۔ یخرج منہا، اس سے خروجی واقع ہوگی۔ دخل فیہا، اس میں ورودی واقع ہوئی۔ یدخل فیہا، اس میں ورودی واقع ہوگی۔ صیغہ نمبر 7 جی، خرجا من کا، من کا یعنی تجھ سے خروجی واقع ہوئی۔ یخرج من کا، تجھ سے خروجی واقع ہوگی۔ دخل من کا، تجھ سے ورودی واقع ہوئی۔ یدخل من کا، تجھ سے ورودی واقع ہوگی۔ ٹھیک ہے، 13واں صیغہ جی، خرج منی، مجھ سے خروجی واقع ہوئی۔ یخرج منی، مجھ سے خروجی واقع ہوگی۔ دخل فیہ، ورودی واقع شد در من، یعنی مجھ میں ورودی واقع ہوئی۔ مجھ میں، یدخل فیہ مضارع، مجھ میں ورودی واقع ہوگی۔ خرج منا، ہم سے خروجی واقع ہوئی۔ یخرج منا، ہم سے خروجی واقع ہوگی۔ دخل فینا، ہم میں ورودی واقع ہوئی۔ یدخل فینا، ہم میں ورودی واقع ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جان، یہ مطلب تمام ہوا۔ اب جناب علی آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے، اچھا یہ نا ایک دو اور بھی رہ گئے ہیں جان۔ سؤلا، صیغہ نمبر 1 سے اس کی بھی بنائیں۔ سئلا عنہ، پہلا صیغہ سئلا عنہ، اس ایک مرد سے سوال کیا گیا۔ یسأل عنہ، اس ایک مرد سے سوال ہوگا۔ نظر الیہ، نظر نظر کی گئی، الیہ اس ایک مرد کی طرف۔ ینظر الیہ، اس ایک مرد کی طرف نظر کی جائے گی۔ یہ پہلے صیغے کے تھے۔ چوتھے صیغے کا ماضی مضارع جی، سئل عنہ، اس ایک عورت سے سوال کیا گیا۔ یسأل عنہ، اس ایک عورت سے سوال کیا جائے گا۔ نظر الیہ،
اس کی طرف نظر کی گئی، ینظر الیہا اس کی طرف نظر کی جائے گی، سئل عن کا تو جس سے سوال کیا گیا، یسأل عن کا تو اس سے سوال کیا جائے گا، نظر الیک تو جس سے الیک یعنی تیری طرف نظر کی گئی، ینظر الیک تیری طرف نظر کی جائے گی۔ 13واں صیغہ جی، سئل عنی مجھ سے سوال کیا گیا، یسأل عنی مجھ سے سوال کیا جائے گا، نظر الیہ میری طرف نظر کی گئی، ینظر الیہ میری طرف نظر کی جائے گی، سئل عنی سئل عنا 14واں صیغہ جناب، اب 14واں، سئل عنا ہم سے سوال کیا گیا، یسأل عنا ہم سے سوال ہوگا، نظر الینا ہماری طرف نظر کی گئی، ینظر الینا ہماری طرف نظر کی جائے گی۔ جناب آپ ذرا اور فرمائیں۔ سوال نمبر 4 میں ذکر کیے گئے مضارع مجہول سے امر مجہول کی گردان کیجئے۔ وہی سوال نمبر 4 میں جو مادہ خرجہ دخلا سہیلا نظر آیا ہے نا، وہ مضارع مجہول جو ہیں ان کے امر مجہول کی گردان کیجئے۔ غور جناب علی، خرجہ من ہو، ٹھیک ہے، اس کا اب ہم کیا بنانا چاہتے ہیں اگر جان، امر مجہول، امر مجہول، لے یخرج من ہو، لے یخرج منہما، لے یخرج منہم، لے یخرج منہا، لے یخرج منہما، لے یخرج منہن، لے یخرج من کا، لے یخرج منکما، لے یخرج منکم، لے یخرج من کے، لے یخرج منکما، لے یخرج منکن، لے یخرج منی، لے یخرج منا۔ دخل فی سے جی امر مجہول بنانا ہے، لے یدخل فیہ، لے یدخل فیہما، لے یدخل فیہم، لے یدخل فیہا، لے یدخل فیہما، لے یدخل فیہن، لے یدخل فیکا، لے یدخل فیکما، لے یدخل فیکم، لے یدخل فیکے، لے یدخل فیکما، لے یدخل فیکن، لے یدخل فیا، لے یدخل فینا۔ سأل عنہ سے جی امر مجہول، لے یسأل عنہ، لے یسأل عنہما، لے یسأل عنہم، لے یسأل عنہا، لے یسأل عنہما، لے یسأل عنہن، لے یسأل عنکا، لے یسأل عنکما، لے یسأل عنکم، لے یسأل عنکے، لے یسأل عنکما، لے یسأل عنکن۔ آخری جی، لے یسأل عنی، لے یسأل عنا۔ نظر الیہ سے جی، ٹھیک ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ طریقہ کیا لگ رہا ہے، پہلے 3 مذکر غیب کے ہیں، پھر 3 مؤنث غیب کے ہیں، پھر 3 مذکر مخاطب کے ہیں، پھر مؤنث مخاطب کے ہیں 3، پھر دو آخری 2 متکلم کے ہیں، یہ سیگے جو پڑھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نظر الیہ، لے ینظر الیہ، لے ینظر الیہما، لے ینظر الیہم، لے ینظر الیہا، لے ینظر الیہما، لے ینظر الیہن، لے ینظر الیکا، لے ینظر الیکما، لے ینظر الیکم، لے ینظر الیکے، لے ینظر الیکما، لے ینظر الیکن، لے ینظر الیہ، لے ینظر الینا۔ ٹھیک ہے، اب جی کہتے ہیں کہ یہ جو صیغے ہم نے بولے ہیں نا، امر مجہول سے صیغہ نمبر 2، 3، 6، 9 اور 12 کے معنی بیان کیجئے۔ امر مجہول سے صیغہ نمبر 2 کے، 3 کے، 1 2 کے دیکھنا جناب، صیغہ نمبر 2 کے جی، صیغہ نمبر 2 کے، لیخرج منہما ان 2 آدمیوں سے خروجی واقع ہو، لیدخل فیہما، فیہما چاہیے کہ، پہلے چاہیے کا معنی اس میں بھی کریں، لیخرج منہما چاہیے کہ ان 2 مردوں سے خروجی واقع ہو،
لے یدخل فیہما چاہیے کہ ان دو میں دخولی واقع ہو، لے یسأل عنہما چاہیے کہ ان دو سے سوال کیا جائے، لے ینظر الیہما چاہیے کہ ان دو پہ نظر کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب صیغہ نمبر 3 ہے مثلا، تو کیا کرو گے؟ لے یخرج منہم چاہیے کہ ان مردوں سے خروجی واقع ہو، لے یدخل فیہم چاہیے کہ ان میں دخولی واقع ہو، لے یسأل عنہم چاہیے کہ ان سے سوال کیا جائے، چاہیے کہ ان سے سوال کیا جائے، لے ینظر الیہم چاہیے کہ ان کی طرف نظر کی جائے۔ صیغہ نمبر جناب اب 6 آ گیا ہے، اس کو اس کے مطابق چیک کرو۔ لے یخرج منہن چاہیے کہ منہن ان عورتوں سے خروجی واقع ہو، لے یدخل فیہن چاہیے کہ ان میں دخولی واقع ہو، لے یسأل عنہن چاہیے کہ ان سے سوال کیا جائے، لے ینظر الیہن چاہیے کہ ان پر نظر کی جائے، ٹھیک ہے۔ صیغہ نمبر 9 ہے جی، لے یخرج منکم چاہیے کہ تم یعنی مردوں سے خروجی واقع ہو، لے یدخل فیکم چاہیے کہ تم میں دخولی واقع ہو، لے یسأل عنکم چاہیے کہ تم سے سوال کیا جائے، لے ینظر الیکم چاہیے کہ تم پر نظر واقع ہو۔ صیغہ نمبر 12 جی، لے یخرج منکن چاہیے کہ تم عورتوں سے خروجی واقع ہو، لے یدخل فیکن چاہیے کہ تم میں دخولی واقع ہو، لے یسأل عنکن چاہیے کہ تم سے سوال کیا جائے، لے ینظر الیکن چاہیے کہ تم کی طرف نگاہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب جناب علی 2-3 سوال ہمارے اور باقی ہیں، ذرا غور فرما لیں۔ وہ کیا جناب؟ سوال نمبر 7، فعل لازم کے مجہول کی ضمائر، فعل لازم کے مجہول کی ضمائر اور ان کی جگہ پر اس میں ظاہر کے لائے جانے کی کیفیت کو بیان کیجیے۔ فعل لازم کے مجہول کی ضمائر اور ان کی جگہ پر اس میں ظاہر لانے کی کیفیت آنی ہے جی۔ ضمائر مجہول فعل لازم یہ ہیں، ضمائر مجہول فعل لازم ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کے، کما، کننا، یہ، نا، یہ ضمائر مجہول ہیں فعل لازم۔ آگے جناب علی یہ کرنا ہے، 6 صیغے جو غیب کے ہیں نا پہلے، ان میں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر بھی لگ سکتا ہے۔ 6 صیغے جو غیب کے ہیں ان میں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے، لیکن جو مخاطب اور متکلم کے صیغے ہیں ان میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر نہیں لگ سکتا۔ سوال نمبر 8 ہے جی، آپ کی نظر میں فعل مجہول کو فعل معلوم کی جگہ پر کیوں لایا جاتا ہے؟ آپ کی نظر میں فعل مجہول کو فعل معلوم کی جگہ پر کیوں لایا جاتا ہے؟ یعنی فاعل ذکر نہ کرنے کی علت کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جناب علی جو مثلا مبادی وغیرہ ہے اس میں اس کی یہ علتیں وغیرہ بیان کی گئی ہیں۔ مثلا فرماتے ہیں فعل مجہول کو مجہول لانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نمبر 1 وجہ یہ ہے، نمبر 1 کہ مشخص نہیں ہے، فاعل مشخص نہیں ہے۔ جب فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میرا آقا جان بھائیو کیا ہوگا پھر؟ فعل مجہول نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 خود متکلم چاہتا ہے کہ میرے سامعین فاعل کو نہ پہچانے، یہ وجہ ہے کہ فعل کو وہ مجہول لاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ فاعل مشہور ہے
اور اس کا نام ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے فعل کو مجہول لانے کی، ٹھیک ہے۔ یا جناب ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے ممکن ہے کلام کی زیبائی، خوبصورتی اور جملات کے نظم کو رکھنے کے لیے فاعل کو حذف کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پھر توجہ فرما لیں، سوال یہ تھا کہ آپ کی نظر میں فعل مجہول کو فعل معلوم کی جگہ پر کیوں لایا جاتا ہے فاعل ذکر نہ کرنے کی، ٹھیک ہے، کیا علت ہو سکتی ہے؟ چاند ایک آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ممکن ہے وہ فاعل کو پہچانتا ہی نہ ہو تو کیسے لائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، متکلم چاہتا ہے کہ سامعین فاعل کو نہ پہچانیں۔ نمبر 3، فاعل مشہور ہے، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، کلام کو زیبا اور خوبصورت بنانے کے لیے، جملہ بندی کرنے کے لیے فاعل کو کبھی حذف کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 جی، وہ قواعد جو مجہول کے بنانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں عمومی ہیں یا صرف ثلاثی مجرد کے ساتھ مخصوص ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب، قواعد مجہول بنانے والے جو قواعد ہیں وہ عمومی ہیں جناب، عمومی ہیں۔ مجہول بنانے والے قواعد عمومی ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ تمام افعال جو ہیں نا ثلاثی مجرد کے علاوہ ان میں بھی یہی صورت پائی جاتی ہے، اسی صورت کے ساتھ مجہول ہوتے ہیں۔ تو پس نتیجہ یہ ہے کہ یہ قواعد جو مجہول بنانے والے ہیں عمومی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ بھی یہ قاعدے جاری ہوتے ہیں۔ آخری سوال آگا جان، معلوم اور مجہول کے ضمائر کی کیفیت عمومی ہے یا خصوصی؟ کیوں؟ کیفیت ضمائر معلوم اور مجہول عمومی ہیں۔ کیفیت جو ہے پوچھ رہا ہے نا سوال، معلوم اور مجہول کے ضمائر کی کیفیت عمومی ہے یا خصوصی؟ عمومی ہے جی، چونکہ غیر ثلاثی مجرد میں بھی یہ کیفیت ضمائر جو ہیں ثلاثی مجرد کی طرح ہیں، غیر ثلاثی مجرد میں بھی یہ ضمائر کی جو کیفیت ہے وہ ثلاثی مجرد کی طرح ہے۔ تو پس کیفیت ضمائر معلوم اور مجہول میں عمومی ہے۔ الحمدللہ یہ بحث ہماری تمام ہو گئی، تمرین تمام ہوئی، تو موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ آپ عزیزوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔